نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے شعبان المعظم میں ہمیں یہ مہینہ شعبان المعظم کا دیا، جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس کے چند دن بعد رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان المعظم کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا، خاص طور پر شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، اور اصل میں شعبان یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یہ مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے کو اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دیجیے، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں پہنچا دیجیے۔ شعبان میں بہت سارے اعمال اللہ والوں نے بتائے ہیں جو کہ عمل کرنے کے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ قدر میں نازل فرمایا۔ لہذا ان باتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر قرآن مجید لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں تیاری کریں،
رمضان المبارک کی تیاری کریں اور شعبان کی خاص طور پر 15ویں رات میں عبادت کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دعا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبید اللہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے کچھ مہمان میرے گھر پر آ گئے اور میں ان کی خاطر تواضع اور خاطر مدارک کرنے لگا، جس کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، لہذا میں نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ ادا کی۔ جب عشاء کی نماز میں پڑھ کر سویا تو خواب میں مجھے نظر آیا کہ ایک گروہ ہے گھوڑوں کا، اس پر کچھ لوگ سوار ہو کر جا رہے ہیں اور میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں۔ میں نے گھوڑا دوڑایا اور اس گروہ کے ساتھ اپنے گھوڑے کو شامل کر لیا، لیکن وہ گروہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آگے نکل گیا۔ میں نے پھر کوشش کی، پھر گھوڑا دوڑایا، پھر میں ان کے ساتھ پہنچ گیا، پھر وہ گروہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں گھوڑا دوڑا کر اس گروہ کے ساتھ اپنا گھوڑا کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ تو اس گروہ میں سے، اس جماعت میں سے ایک بزرگ اپنا گھوڑا آہستہ کر کے میرے پاس آئے اور کہا اور فرمایا کہ عبید اللہ، تو ہمارے ساتھ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے اور تو نے اگرچہ 27 مرتبہ پڑھی ہے لیکن باجماعت ادا نہیں کی، تو یہ جماعت کا ثواب نہیں ملا۔ پہلے امت کا یہ شوق تھا کہ اگر کوئی نماز رہ جاتی تھی تو 27 مرتبہ ادا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں اللہ والے، اور آج ہماری نمازوں میں کیا حال ہے، ہمیں نماز کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو ایک وہیں مدینہ شہر کے مقامی آدمی، ایک بزرگ سفید داڑھی، جوتا اٹھا کر ہاتھ میں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان بزرگ کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا۔ پھر اگلے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک بزرگ داخل ہوں گے جو جنتی ہیں۔ پھر وہی بزرگ اگلے دن بھی اسی حالت میں داخل ہوئے دروازے سے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا، پھر وہی بزرگ اسی حالت میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے۔ تو صحابہ کرام کے مجمع میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی یہ اسپیشلٹی تھی، خاصیت تھی کہ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم جیسا اگر کوئی بندہ کرے گا تو کر نہیں سکتا، اگر کرے گا بھی صحیح تو چوتھے دن میں بس چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام کا ماشاءاللہ یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے نبھا کے دکھایا ہے۔ تو ان صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے ان بزرگ سے کہا کہ چچا جی میرے والد سے ناراضگی ہے، کچھ دن آپ کے ساتھ گزار لوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کیوں نہیں، میرے ساتھ آ کر گزار لو۔ تو چنانچہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بزرگ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص عشاء کی نماز پڑھ کر چادر لے کر نماز سونے کی دعا پڑھ کر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو گئے، لیٹ گئے۔ چادر میں تھوڑا سا سراغ کر لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ وہ بزرگ بھی نماز پڑھ کر آئے اور اپنی چارپائی پر سونے کی دعا پڑھ کر سو گئے، اور پھر فجر کی نماز کے وقت، اذان کے وقت ان کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان صحابی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بزرگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، یہ تو بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے، لیکن آج کیا ہوا کہ یہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے اور اب فجر کے اذان کے بعد ان کی آنکھ کھلی ہے۔ شاید آج کوئی ان کی طبیعت خراب ہوگی یا کچھ اور معاملہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے آج نہیں اٹھ سکے۔ چلو میں کل دیکھوں گا اسی طرح کہ کیا یہ خاص عمل کرتے ہیں رات کو۔ تو اگلے دن اسی طرح پھر وہ بزرگ آئے اور رات کو سو گئے اور صبح فجر کی اذان کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید آج بھی ان کی کوئی طبیعت خراب ہو یا کچھ اور معاملہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے آج بھی نہ اٹھ سکے نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر اگلے دن لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں چلو یہ اگلے دن بھی کر کے دیکھوں گا کہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اگلے دن بھی وہ آ گئے اور حسب عادت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر سو گئے اور پھر صبح فجر کے اذان کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی عمل کرتے ہوں گے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یہ تو کوئی خاص طرح عمل نہیں کرتے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے والد سے جھگڑا نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ رہنا چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ پھر یہ اپنے واپس گھر جانے لگے تو انہوں نے اس کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ، بلا کر فرمایا کہ ہاں ایک کام ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھ رہے ہو، یہ سینے کے اندر دل ہے، دل، اس دل کے اندر کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہذا ہوا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری کریں اور شعبان المعظم کو غنیمت سمجھتے ہوئے، خاص طور پر اس کی 15ویں رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے رات کو عبادات کریں اور نوافل ادا کریں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی میں ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔